السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات اور محترم خواتین، آج ہم آپ کے سامنے زکوٰۃ کے اہم مسائل کی دوسری قسط بیان کرنے جا رہے ہیں، اور اس دوسری قسط میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کن کن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی کون سے وہ اموال ہیں جو قابل زکوٰۃ ہیں، جن کی زکوٰۃ آپ کو فوری نکالنی پڑے گی۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ قابل زکوٰۃ چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے سونا۔ سونے کی، یعنی اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہو تو وہ سونا نصاب کے برابر ہونا چاہیے، اور سونے کا نصاب جیسا کہ معلوم ہے 7.5 تولہ ہے، لیکن یہ تولہ سے مراد قدیم تولہ ہے، جدید تولہ نہیں ہے۔ جدید تولہ 10 گرام کا ہو رہا ہے، لیکن قدیم تولہ 11 گرام 664 ملی گرام کے برابر تھا۔ تو اس حساب سے 7.5 تولہ سونا، یہ گراموں کے حساب سے 87 گرام 480 ملی گرام بنتا ہے۔ 87 گرام یعنی 87.480 گرامز، 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام بنتا ہے سونا۔ تو لہذا اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور وہ 87 گرام 480 ملی گرام کے برابر ہے، تو اس کو سونے کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو۔ مرد کی ملکیت میں ہے تو مرد نکالے، عورت کی ملکیت میں ہے تو عورت نکالے۔ بسا اوقات سونا کچھ عورت کی ملکیت میں ہوتا ہے جو مہر وغیرہ میں دیا گیا ہوتا ہے، اور کچھ سونا مرد کی ملکیت کا ہوتا ہے جو مردوں کی طرف سے ڈالا گیا ہوتا ہے، یعنی شوہر کی طرف سے ڈالا گیا ہے، مالک بنا کر نہیں ڈالا گیا ہے، بلکہ اس کو پہننے کے لیے، عورت کو پہننے کے لیے دیا جاتا ہے، تو اس کا مالک مرد ہی ہوگا، عورت نہیں ہوگی۔ اور عورت کو جو بطور مہر کے دیا گیا ہے اس کی مالک تو عورت ہے، اور اسی طرح سے لڑکی کی طرف سے جو کچھ سونا اس کو دیا گیا ہے مالک بنا کر، وہ بھی عورت کی ملکیت ہے۔ ہاں، اگر شوہر کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کو مالک بنا کر کوئی سونا ڈالا گیا ہے تو وہ اس کی مالک بھی لڑکی ہوگی، عورت ہوگی۔ تو بہرحال ملکیتوں کا حساب الگ الگ ہوگا، سب کو مخلوط نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز عورت کی ملکیت میں ہے اس کی زکوٰۃ عورت پر واجب ہے، جو چیز مرد کی ملکیت میں ہے تو اس کی زکوٰۃ مرد پر واجب ہوگی، اور دونوں کی مقدار کو الگ الگ آپ کاؤنٹ کریں، الگ الگ شمار کریں۔ تو مرد کی ملکیت میں جتنا سونا ہے وہ اگر نصاب کے برابر ہے تو اس پر سونے کی زکوٰۃ مرد پر واجب ہوگی، اور اگر عورت کی ملکیت میں سونا نصاب کے برابر ہے 87 گرام 480 ملی گرام، تو اس کی زکوٰۃ عورت پر واجب ہوگی۔ دوسری چیز ہے چاندی۔ صرف اگر کسی کے پاس چاندی ہے، آج کل یہ رواج کم ہو گیا، چاندی اتنی زیادہ زیور کے طور پر نہیں رکھی جاتی، لیکن اگر کسی کے پاس چاندی ہے کسی بھی شکل میں ہو، مرد کی ملکیت میں ہو تو مرد پر، عورت کی ملکیت میں ہو تو عورت پر، وہ نصاب کے برابر ہونا چاہیے اس کی چاندی کی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے۔ اور نصاب چاندی کا 52.5 تولہ ہے، اور 1 تولہ 11 گرام 664 ملی گرام کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی گراموں میں تبدیل ہونے کے بعد 612 گرام 360 ملی گرام بنتی ہے۔ یہ نصاب ہے چاندی کا، اس کو یاد رکھنا چاہیے، 612 گرام 360 ملی گرام۔ مان لیجیے اگر کسی کے پاس مرد ہو یا عورت اتنا سونا نہیں ہے یا اتنی چاندی نہیں ہے، لیکن دونوں ہیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں، تو اگر ایسی صورت میں دونوں کو ملایا جائے گا، چاندی اور سونے کو ملا کر اس کی قیمت معلوم کیجیے، اس قدر چاندی کی قیمت کتنی بنے گی اور اس قدر سونے کی قیمت کتنی بنے گی۔ دونوں کی مجموعی قیمت سے اگر 612 گرام 360 ملی گرام چاندی
خریدی جا سکتی ہے. یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کا جو نصاب ہے، اس نصاب کی جتنی قیمت بنے گی اتنی قیمت اگر بن جاتی ہے دونوں کی مجموعی قیمت، تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی. پوری مالیت کی جتنا بھی اس وقت میں مال ہے، سونا اور چاندی کا مجموعہ، اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. ایک غلط فہمی یہاں پر پائی جاتی ہے بعض لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 100 گرام سونا ہے، چونکہ زکوٰۃ کا نصاب 87 گرام 480 ملی گرام ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 87 گرام کی زکوٰۃ نکالنی ہے اور اس سے اوپر جو 100 گرام تک زائد جو گرامز ہیں اس کی زکوٰۃ نکالنی نہیں ہے. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. 87 گرام 480 ملی گرام یہ زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب ہے. اتنا اگر موجود ہے کسی کے پاس سونا تو زکوٰۃ واجب ہو گئی. جب زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اب جتنا بھی سونا موجود ہو اس سے زائد، تو سارے سونے کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. صرف اتنے سونے کی نہیں ہے جو نصاب کے برابر ہے، بلکہ نصاب سے زائد بھی جو سونا ہے وہ سارے سونے کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. ہاں اگر اس سے کم سونا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال اگر دونوں مل کر بھی چاندی کے نصاب کے برابر ہو جاتے ہیں، چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہیں، تو بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اسی طرح سے اگر کسی کے پاس دونوں نہیں ہیں، یا دونوں مان لیجئے کہ سونا اور چاندی کی قیمت ملا کر بھی وہ چاندی کی نصاب کے برابر نہیں بنے، لیکن اس کے ساتھ ان کے پاس کچھ کیش اماؤنٹ ہے، سامان تجارت ہے، اور دوسری قابل زکوٰۃ اشیاء اور بھی موجود ہیں جس کی میں آگے فہرست بتاؤں گا. تو قابل زکوٰۃ اشیاء اور بھی بہت ساری موجود ہیں، اس کی بھی قیمت ملانی پڑے گی. اب اس کی بھی قیمت ملائی گئی تو ساری چیزوں کی قیمت ملانے کے بعد، یعنی سونا، چاندی، کیش اماؤنٹ، مال تجارت، اس کے علاوہ جتنی قابل زکوٰۃ اشیاء ہیں وہ سب کچھ ملانے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بن جاتے ہیں، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام کی قیمت کے برابر ہو جاتے ہیں، تو زکوٰۃ واجب ہوگی. ہم نے حساب لگایا تھا ابھی قریب میں بنگلور میں جو چاندی فروخت ہو رہی تھی، چاندی جس قیمت پر کل جو ہم نے حساب لگایا، بلکہ آج صبح ہم نے جب اس کا حساب لگایا تو 42,000 روپے بنتے ہیں چاندی کے نصاب کی قیمت کے. 42,000 روپے. تو 42,000 روپیوں کے برابر اگر یہ ساری چیزیں، تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، نقد روپے اور دیگر مال تجارت اور دیگر قابل زکوٰۃ اشیاء، یہ سب کی قیمت اگر 42,000 روپے کے برابر بن جاتی ہے تو زکوٰۃ دینی واجب ہو جائے گی. اسی طرح چوتھے نمبر پر سامان تجارت ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تجارت کا سامان یعنی وہ سامان جو دکان میں یا مکان میں یا کارخانے میں فروخت کرنے کی غرض سے رکھا گیا ہے، تو وہ سارے سامان پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر وہ نصاب کے برابر ہوں. یا مان لیجئے سونا، چاندی و کیش اماؤنٹ کو ملا کر نصاب کے برابر ہو جاتے ہوں تو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. چھوٹی چھوٹی دکانیں جو کرانے کی دکانیں ہوتی ہیں، ان میں بھی بعض لوگوں کے ہاں مال ہوتا ہے، کہیں 10,000 روپے کا، کہیں 20,000 روپے کا، اور کہیں اس سے زائد بڑی بڑی دکانیں کرانے کی ہوتی ہیں جہاں لاکھوں کا مال بھی ہوتا ہے. تو ان کو اپنے دکان کے اندر موجود سارا وہ سامان جو فروخت کرنے کے لیے رکھا گیا ہے اس سب کا حساب ان کو کرنا چاہیے. اگر وہ حساب کرنے میں ان کو تفصیلاً ایک ایک سامان، ایک ایک چیز کی کا حساب کرنے میں کئی دن بسا اوقات لگ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو اس میں دشواری محسوس ہوتی ہے. تو ان کے لیے کچھ سہولتیں ہیں. ایک یہ کہ سامان کا اگر موٹا موٹا حساب ہو جاتا ہے تو اس کی ہول سیل ویلیو لگائیں. ریٹیل ویلیو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ریٹیل ویلیو یا MRP جو اوپر لکھا رہتا ہے وہ ہر چیز کا دیکھنا پڑے گا، اس میں کافی وقت لگے گا. تو ہول سیل ویلیو اگر آپ کو معلوم ہے، آپ کے پاس جو لسٹ موجود ہے سامان خریدنے کی، جس سے آپ نے سامان خریدا ہے تو اس سے آپ کو ویلیو مل جاتی ہے جس سے آپ نے خریدا ہے، ہول سیل ویلیو.
تو ہول سیل ویلیو کے حساب سے بھی اگر آپ حساب کر سکتے ہیں اپنے سامان کی تو اس کی مجموعی قیمت کی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے۔ دوسری سہولت یہ ہے کہ آپ اگر اس میں بھی دشواری محسوس کرتے ہیں تو پوری تھوک ویلیو نکال لیں آپ، یعنی پوری دکان اگر آپ کسی کو فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پوری دکان کی مالیت اور سارے سامان کی کیا ویلیو لگائیں گے، کیا قیمت لگائیں گے۔ ایک آدمی مان لیجئے کہ کل آپ کے پاس سامان پوری دکان خریدنے کے لیے آتا ہے، تو آپ پورے دکان میں موجود سامان کی کیا ویلیو لگائیں گے، کیا قیمت لگائیں گے۔ تو وہ ویلیو آپ اندازہ، تو اس میں تو زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس کا آپ اندازہ کریں اور اس کا اندازہ کر کے اس حساب سے آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال سامان تجارت کی زکوٰۃ تو دینی پڑے گی۔ 5ویں نمبر پر اپنے پاس موجود کیش ہے تو اس کیش پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ بھی قابل زکوٰۃ اشیاء میں سے ہے۔ اسی طرح سے بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں یا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی جو رقم ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہیرے جواہرات، ایک تو ہیرے جواہرات اپنے پاس ہوتے ہیں جو برائے زینت کے رکھے رہتے ہیں، اس پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ کچھ ہیرے جواہرات ویسے ہی اپنے پیسوں کے عوض میں خرید کے رکھے ہوئے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، فروخت کرنا مقصود نہیں ہے، ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، اور یہ نیت ہے کہ ہو سکا تو ہم اس کو بچوں کو دے دیں گے، بچوں کو اس کا مالک بنا دیں گے مال کا، یا اگر موقع آئے گا فروخت کر کے اس کے پیسے نکال لیں گے، یا اس کے ہو سکتا ہے اس کے کچھ ہم ہیرا اس کا کچھ اس کو انگوٹھی میں اس کو بنا کر ہم ڈال لیں گے، یعنی کوئی ایک متعین نیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کچھ ہیرے جواہرات باقاعدہ تجارت کی نیت سے خریدے ہیں اور اس نیت سے خریدے ہیں کہ ہم اس وقت میں اس کو کم قیمت میں خریدیں گے اور اس کو بڑی قیمت بڑھنے کے بعد اس کو فروخت کر کے پیسے نکال لیں گے، تو یہ تو فروخت کرنے کی نیت ہوئی، تو فروخت کی نیت سے رکھے ہوئے جتنے بھی ہیرے جواہرات ہیں وہ بھی قابل زکوٰۃ اشیاء میں سے ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں کے پاس زمینیں اور مکانات ہوتے ہیں، پلاٹس ہوتے ہیں، فلیٹ ہوتے ہیں اور مکان بنایا ہوتا ہے، اور اس میں نیت شروع ہی سے یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہمیں فروخت کرنا ہے۔ ایک پلاٹ خریدا آپ نے فروخت کرنے کی نیت سے، یا کوئی فلیٹ خریدا کسی بڑے اپارٹمنٹ میں اس کو فروخت کرنے کی نیت سے، یا ویسے ہی کوئی کھیت خریدا فروخت کرنے کی نیت سے، کوئی زمین خریدی، تو فروخت کرنے کی نیت سے خریدی ہوئی زمینات اور مکانات اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اسی طرح سے کچھ مکان اور دکان اور سواریاں وہ کرائے پر دی ہوئی چلا رہے ہوتے ہیں، کرائے پر دی ہوئی ہیں، دکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں، مکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں، سواریاں بہت ساری جیسے بسیں ہوتی ہیں، لاریاں ہوتی ہیں، کرائے پر چلاتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے کیبس ہوتے ہیں وہ کرائے پر چلا رہے ہیں، اس کا کرایہ وصول ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسے دکان اور مکان اور سواریاں وغیرہ جو کرائے پر چلا رہے ہیں، اس کا جو کرایہ وصول ہوگا اس کرائے پر زکوٰۃ ہے، ہاں اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی۔ بشرطے کہ وہ کرایہ آپ کے پاس جمع رہتا ہو، ورنہ اگر خرچ میں آ جاتا ہے تو جو خرچ میں آ گیا اس کا حساب نہیں ہے، جو کچھ جمع ہوا ہے کرایہ اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن اس کرائے کے اس دکان اور مکان اور سواری پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہم آگے ایک تھوڑی سی وضاحت آپ کو کرنا چاہیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ان کرایوں پر اپنا گزران ہو، اگر وہ کرائے سے اپنا گزران ہے زندگی کا اور اسی کے خرچ و اخراجات سے اپنا گزارا چلتا ہے، تب یہ حکم ہے، تو گویا وہ وسائل معیشت میں سے ہوئے۔
تو اس لیے وسائل رزق پر زکوٰۃ چونکہ واجب نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی چونکہ وسائل رزق ہیں اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کرائے پر گزران موقوف نہیں ہے بلکہ اپنے گزارے کا انتظام موجود ہے، اپنے اخراجات کے لیے انتظامات موجود ہیں، یا ان میں سے ایک آدھ مکان اور دکان سے اپنا گزارا ہو جاتا ہے اور باقی سب جتنی بھی ہیں وہ کمائی ہیں، کمائی کے لیے ہیں، تو مثلا مان لیجئے کہ 5 مکان اگر کسی کے ہیں، دکان اور مکان 5 عدد ہیں، اور اس میں سے ایک کے کرائے سے اپنا گزارا ہو جاتا ہے، باقی 4 زائد ہیں، یہ گزارے سے زائد ہے، تو یہ جتنی 4 چیزیں ہیں اس کو سامان تجارت میں شمار کیا جاتا ہے، یہ سامان تجارت بنے گا اور اس کی زکوٰۃ دے دینا چاہیے احتیاطاً۔ بعض علماء نے تو اس کو قابل زکوٰۃ اشیاء میں یقینی طور پر شمار کیا ہے، تو لہذا اس کی زکوٰۃ تو نکال دینا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں یہ سامان تجارت میں سے مانا جاتا ہے۔ تو جتنے مکان اور دکان کا کرایہ گزران کے برابر ہے تو وہ دکان اور مکان چھوڑ دیں، اس کی مالیت، بقیہ جتنے دکان مکان ہیں یا سواریاں ہیں جو اپنے گزارے سے زائد ہیں اس کی پوری مالیت کا حساب لگایا جائے گا، پورے مکان کی ویلیو اور اس پلاٹ کی ویلیو اور اس سواری کی ویلیو لگائیں گے اور اس کو قابل زکوٰۃ اشیاء میں شامل کر کے اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح سے آدمی کے پاس جو کپڑے ہوتے ہیں، بعض کپڑوں پر بڑے قیمتی کپڑے بنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں پر سونے کے تار ہیں، سونے کی گنڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں جیسے ریڈو واچ ہوتی ہے، اس گھڑی کے اندر کانٹے وغیرہ سونے کے ہوتے ہیں، تو اس گھڑی میں یا کپڑے میں لگے ہوئے سونے کا بھی حساب لگایا جائے گا، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے وہ مرد کے پاس ہو یا عورت کے پاس۔ اسی طرح سے بدن میں بعض اعضاء سونے کے بنائے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر دانت ٹوٹ گیا اور بار بار لگانے کے باوجود وہ خراب ہو رہا تھا تو سونے کا دانت لگا دیا گیا یا چاندی کا دانت لگا دیا گیا، تو اگر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ دانت جو سونے یا چاندی کا لگایا گیا ہے وہ اگر آسانی سے نکلتا ہے باہر تو پھر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر آسانی سے نہیں نکل سکتا، وہ ایسا فکس ہو گیا ہے کہ وہ نکالا نہیں جا سکتا ہے، تو انہیں نکالنا ہوگا تو بہت مشکل سے اور بڑی تکلیف سے نکالا جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ ایک بدن کا جز بن جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کچھ رقم بعض لوگ پارٹنرشپ پر ڈالے ہوتے ہیں، تجارت میں کسی دکان پر، کسی فیکٹری پر، کسی کمپنی کو دیے ہوئے ہیں، شرکت کے طور پر، مزاربت کے طور پر، پارٹنرشپ کے طور پر جو ہے کچھ رقم لگائی گئی ہے کمپنی میں، تو یہ دیکھیں گے کہ وہ کمپنی میں وہ پیسے جو آپ کے لگے ہیں وہ کس چیز پر لگے ہیں۔ اگر را میٹیریل پر لگے ہوئے ہیں، ان کے جو پروڈکٹس نکلتے ہیں اس پر وہ لگے ہوئے ہیں، اور تو پھر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس روپیہ جتنا لگا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر وہ کمپنی کے جامد اثاثے پر، یعنی بلڈنگز ہیں، مشنریز ہیں، اس پر اگر لگا ہوا ہے تو چونکہ ان بلڈنگ اور مشنریز پر چونکہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی تو وہ ناقابل زکوٰۃ اشیاء میں سے آتا ہے، شمار ہوتی ہیں وہ چیز، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ لیکن بعض کمپنیوں میں را مٹیریل پر ان کے جو پروڈکٹس نکلتے ہیں اس پر وہ رقم لگی رہتی ہے، اسی میں روٹیٹ ہوتی رہتی ہے، روٹیشن میں رہتی ہے، جیسے چپل کی دکان پہ لگایا ہوا ہے، کپڑے کی فیکٹری میں کپڑے کی دکان پہ لگایا ہوا ہے، تو یا اور لوہے کی دکان پہ لگایا ہوا ہے، تو وہ ساری چیزیں اکثر وہاں پہ فروخت کی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اور اسی طرح ایک آدمی نے خرید و فروخت کا معاملہ کر لیا، زمین کا یا کسی چیز کا، سواری کا یا مکان کا خریدنے فروخت کرنے کا معاملہ ہو گیا۔ معاملہ ہونے کے بعد خریدار کو وہ چیز تاخیر سے دینے کے وعدے پر فروخت کرنے والے نے، بائع نے پیشگی سامان کی قیمت لے لی،
وہ معاملہ ہو گیا زبانی طور پہ، اور ایڈوانس میں کچھ رقم اس نے لے لی، لیکن ابھی چیز حوالے نہیں ہوئی، تو ایڈوانس کے طور پر آپ نے جو قیمت فروخت کرنے والے نے لے لی ہے خریدار سے، اور اس کو سامان بعد میں دیں گے، تو لینے والا شخص یعنی بائع جس نے فروخت کیا ہے اور ایڈوانس میں رقم کسی کی لے لی ہے، تو اس کی زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی، خریدنے والے کو نہیں، بائع کو، بیچنے والے شخص کو دینی پڑے گی، اس لیے کہ یہ رقم خریدار کی ملکیت سے نکل چکی اور فروخت کرنے والے کی ملکیت میں آ گئی ہے، تو فروخت کرنے والے کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے جو روپیہ حج فرض ادا کرنے کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، حج فرض ہو، نفل ہو، عمرہ ہو، ادا کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن ٹکٹ ویزے کے لیے ٹورس والوں کے حوالے ابھی کیا نہیں ہے، تو پھر اگر اس پر سال گزر گیا، اتنے میں سال آ گیا، سال پورا ہو گیا، وہ رقم موجود ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی۔ ہاں، اگر سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے بھی اگر وہ ٹورس والے کو، ٹریول والوں کو وہ رقم چلی گئی، تو وہ آپ کی ملکیت سے نکل گئی، اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن سال پورا ہو گیا آپ کی ملکیت میں رہتے ہوئے، تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ذاتی مکان خریدنے کے لیے کچھ لوگ اپنے پاس روپیہ رکھتے ہیں، تعمیر کرنے کے لیے یا خریدنے کے لیے اپنے پاس روپیہ رکھے ہیں، ذاتی مکان موجود نہیں ہے، اس کو تعمیر کرنا ہے یا خریدنا ہے، لیکن وہ روپیہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ابھی اس سے آپ نے اس کو کہیں انویسٹ نہیں کیا، اس سے کوئی میٹیریل نہیں خریدا، تعمیری اشیاء نہیں خریدی، اور یا کہیں بات چیت ہو کر اس کو روپیہ حوالے نہیں کیا، آپ کے پاس ہی رکھا ہوا ہے، اور اتنے میں سال پورا ہو گیا، تو آپ کو زکوٰۃ اس کی نکالنی پڑے گی۔ پروویڈنٹ فنڈ، جو پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک پروویڈنٹ فنڈ وہ ہے جو مینڈیٹری ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے، جو کمپنیوں سے ملازم سے لازمی طور پر بلا اختیار اس کی تنخواہ سے ایک رقم نکال لی جاتی ہے، وہ نہیں ہے، وہ پروویڈنٹ فنڈ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک پروویڈنٹ فنڈ اختیاری ہوتا ہے، یعنی آدمی اپنے اختیار سے خود از خود اس میں کچھ اضافہ کرتا ہے۔ کمپنی مثلا 5,000 روپے ماہانہ اس کی تنخواہ سے کاٹتی ہے، تو یہ 2,000 روپے بڑھا کر اپنی طرف سے 7,000 روپے بنا دیتا ہے، تو یہ جو 2,000 روپے اس نے اپنے اختیار سے بڑھائے ہیں، وہ اگر اس کے فنڈ میں جمع ہیں، تو جتنی مقدار بھی اس کے فنڈ میں اپنے اختیار سے جمع کی گئی ہے، اس پر زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی، اور جو لازمی طور پر اس کے تنخواہ سے 5,000 روپے جو پروویڈنٹ فنڈ میں کٹ کر کے جمع ہو رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہم آگے بتائیں گے، لیکن جو اپنے اختیار سے رقم اس نے جمع کی ہے، تو وہ اس کی زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی انسان کو۔ کمپنیوں کے جو شیئرز ہوتے ہیں، شیئرز پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن تھوڑی سی شیئرز کی تفصیل سن لیں۔ کمپنیوں کے جو شیئرز ہوتے ہیں وہ کمپنیوں پہ کہاں لگے ہیں، اس کی آپ کو جانکاری رکھنی پڑے گی، اور یہ بات کمپنیوں سے معلوم کرنا پڑے گا، اور معلوم کرنے سے کمپنی والے بتا بھی دیتے ہیں۔ مثلا اگر کمپنی کے شیئرز، جتنا آپ نے شیئر خریدا ہے، وہ آپ کی وہ رقم اگر کمپنی کے عمارت پر، مشینریز پر، اور جو سورسز ہوتے ہیں، یعنی جو وسائل معیشت ہیں، سورس آف انکم ہیں، عمارت، مشینریز وغیرہ آلات، اس پر اگر پیسہ لگا ہوا ہے، یا تو پھر اس کے پورے شیئر کی زکوٰۃ، پورا شیئر اگر اس پر لگا ہے تو پورے شیئر کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اگر شیئرز کا کچھ پرسنٹ اس پر لگا ہے، مثلا مان لیجئے 30% لگا ہوا ہے، اور باقی 70% آپ کے شیئر کا روپیہ وہ را مٹیریل پر اور اس کے پروڈکشن پر، یعنی جو مال تجارت کا بنتا اور بکتا ہے اس پر لگا ہوا ہے، تو وہ 70% پر زکوٰۃ ہے، 30% پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت میں وہ جو 70% آپ کا جو شیئر ہے، تو وہ شیئر کی آپ کو ویلیو نکالنی ہوگی۔ ایک ویلیو ہوتی ہے فیس ویلیو، ایک ہوتی ہے مارکیٹ ویلیو۔ فیس ویلیو یعنی جتنا آپ نے اس کو، جتنے میں آپ نے وہ شیئر خریدا ہے،
اور ایک مارکیٹ ویلیو ہے کہ اس وقت میں موجودہ وقت میں اس شیئر کی ویلیو کچھ بڑھ گئی ہوتی ہے، کچھ کم ہو گئی ہوتی ہے، تو مارکیٹ ویلیو اس وقت میں مارکیٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے. تو فیس ویلیو پر نہیں بلکہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے، یہ تو مسئلہ اس وقت میں ہے جب کہ شیئرز خریدے ہیں اس کا ڈیویڈنڈ لینے کے لیے، یعنی شیئر کو بیچنا نہیں ہے، شیئر پڑا رہے گا کمپنی میں اور اس کا جو منافع ہیں وہ آتے رہیں گے، تب ہے یہ مسئلہ جو ابھی ہم نے بتایا تفصیل سے. لیکن اگر کسی آدمی نے کسی کمپنی کے شیئرز فروخت کرنے کی نیت سے خریدیں کہ ہم آج خریدیں گے کل اس کو بیچ دیں گے، کل خریدیں گے پرسوں بیچ دیں گے، تو گویا مارکیٹنگ کے لیے آپ نے اس کو مارکیٹنگ کے لیے نیت سے اس کو خریدا ہے، سیونگ کی نیت سے نہیں ہے، انویسٹمنٹ کی نیت سے نہیں بلکہ مارکیٹنگ کی نیت سے آپ نے خریدا ہے شیئر کمپنی کا. تو جتنے شیئر خریدے ہیں سارے شیئر کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی اور مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دینی ہوگی، فیس ویلیو کے حساب سے نہیں. بانڈز خریدتے ہیں بعض لوگ، حکومت کے سرکاری بانڈز ہوتے ہیں، اس میں پیسہ لگتا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اس طرح کوئی سرٹیفکیٹ خریدا ہے جیسے نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ ہوتی ہے NSC، تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اور اسی طرح سے مارٹگیج پر یا لیز پر کوئی مکان یا دکان آپ نے دیا ہوا ہے اور اس کی ایک بڑی خطیر رقم آپ نے اپنے پاس لی ہوئی ہے ضمانت کے طور پہ، تو مارٹگیج اور لیز کا معاملہ چونکہ جائز نہیں ہے شرعاً، اس لیے وہ رقم جو آپ نے لی ہے وہ آپ کے پاس قرض ہے. تو اس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ چونکہ تصرف میں آ رہی ہے، استعمال میں آ رہی ہے، تو اس کے سلسلے میں احتیاطاً یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی زکوٰۃ دے دینی چاہیے. بچوں کی شادی کے لیے رکھی ہوئی رقم ہوتی ہے، بعض لوگ بچوں کی شادی کی نیت سے کچھ زیورات خرید کے، کچھ مال خرید کر کبھی رقم نقد کی شکل میں رکھتے ہیں اور وہ کئی سال اس پہ گزر جاتے ہیں، اور کبھی 1 سال گزر جاتا ہے یا سال تو پورا نہیں گزرا لیکن اپنے پاس پہلے سے نصاب کے بقدر مال موجود تھا، درمیانے سال میں یہ مال مزید اضافہ ہو گیا تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اپنی رقم کوئی کسی کے پاس بطور امانت رکھا ہوا ہے اور وہ وصول ہونے والی ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یا آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، کسی کو قرضہ آپ نے دیا ہوا ہے اور اس قرضے پر آپ کا ثبوت موجود ہے، گواہ موجود ہیں اور قرض دار انکار بھی نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس قرضے کی بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی. لیکن اس میں ایک سہولت ہے کہ آپ تاخیر سے نکال سکتے ہیں، لیکن جب تاخیر سے نکالیں گے تو پچھلے سالوں کی ملا کر نکالنا ہوگا. اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ آپ سال بسال اس کا حساب کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالتے رہیں تو آسانی رہے گی. تو محترم حضرات، یہ چند ہم نے ان اموال کی فہرست آپ کے سامنے رکھی ہے مختصراً، جو جن کی زکوٰۃ فوری طور پر نکالنے واجب ہوتی ہے اور اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی اموال ہیں جو قابل زکوٰۃ ہیں، اس کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے ہم نے گزشتہ موقع پر، گزشتہ بیان میں آپ کے سامنے شرائط بتا دیے تھے. ان شرطوں پر اس کو اترنا چاہیے، ان شرائط کا لحاظ کریں. اس میں تفصیل کے ساتھ ہم نے شرائط بتائے تھے. ان میں اخیر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ان تمام اموال میں سب سے پہلے قرضوں کو بنہا کیا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر حوائج اصلیہ، حاجات اور ضروریات اصلیہ کی جو رقم ہوگی وہ اس کو اس میں سے منہا کریں گے، وضع کریں گے، اور اس کے بعد بقیہ جتنا بھی مال بچے گا اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. ہم انشاءاللہ آئندہ اپنی اس میں کلپ میں
آپ کے سامنے یہ عرض کریں گے کہ کون کون سے مال ایسے ہیں کہ جس پر تاخیر سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کون سے مال ایسے ہیں جس پر زکوٰۃ بالکل واجب نہیں ہوتی ہے، کون کون سے قرضے منہا کریں گے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ عرض کی جائیں گی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اور حضرات کو بھی فارورڈ کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے اور فائدہ عام ہو۔ اور گزارش یہ بھی کریں کہ وہ بھی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، تاکہ آپ کو بلا ہمارے پہنچائے کہ خود ہی اطلاع آپ کو ملتی رہے، نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری طرف سے کلپ کو پہنچائے، لنک کو پہنچائے بغیر ہی آپ کو اطلاع مل جائے گی، نوٹیفیکیشن مل جاتی ہے، تو اس میں آپ کو بھی سہولت رہے گی۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔